ویلکم بیک. ایجوکیشن نظام کی تباہ حالی کے اوپر اس وقت ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے پرسیپشنز کا. آج پاکستانی ایجوکیشن سسٹم پرسیپشن بیس ہے، اور شاید اس میں کردار ہم سب کا ہے. آج اس طریقے سے ہم نے لیبلائز کیا ہوا ہے، برانڈڈ کیا ہوا ہے کہ اگر اس ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہمیں بہتر بنانا ہے تو اس طرح کی مت سے، اس طرح کی جو روایات ہے اس کو بریک کرنا ہوگا، اور ٹیلنٹ کو پرکھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا، خواہ وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے، کسی بھی سرکل سے ہمارے پاس آ رہا ہو. شعیب صاحب، اس وقت ایجوکیشن سسٹم کے لیے جو بڑے چیلنجز ہیں، کووڈ بھی ہے اور پھر یہ برانڈڈ کا چیلنج بھی ہے، اور آگے چل کے نہ جانے ایجوکیشن سسٹم کو کون سی نئی جدت اختیار کرنی پڑ جائے. یہ چیلنجز روز بڑھ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے موجودہ چیلنجز کو پورا نہیں کیا، آنے والے چیلنجز کے لیے ہم کب تیار ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو نظام ہے دنیا کا کہ ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو دوسری پرابلم سر، اسٹارٹ ہو ہمارے تو جاتی پہلے ہے. ہی نہیں ختم ہو رہی. وہ ختم ہوتی نہیں ہے ہماری پہلی پرابلم، تو ہماری نئی پرابلمس آتی رہتی ہیں اور پچھلی پرابلمس بھی ساتھ میں چلتی رہتی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سسٹم میں اگر کووڈ 19 میں بھی دیکھا جائے، ہم خود آن لائن کلاسز کی طرف گئے، پورے پاکستان کو آن لائن کلاسز کی طرف لے کے گئے. بہت سے انسٹیٹیوٹ نے مینیج کر پائے اور بہت سے انسٹیٹیوٹ نہیں کر پائے. جن کے پاس ریسورسز تھی انہوں نے بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے وہ کسی طریقے سے مینیج کیا. کوئی بھی پہلے سے پریپیئرڈ نہیں تھا کہ وہ آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں کام کرتا ہو. کسی کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ اس لیول پہ نہیں تھا کہ وہ آن لائن لرننگ حاصل کر سکتا ہو. لیکن دیکھیں، ڈیولپمنٹ فیز میں جب آتے ہیں تو پارشلی ہوتے آپ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں، ابھی آپ نے فیسز پوری دی سارے. اگر آپ پرائمری اسکول لیول سسٹم اور سیکنڈری اسکول لیول سسٹم میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں، والدین احتجاج کر رہے ہیں. ہر طریقے کی کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے کہ ہم پیسے دیے جا رہے ہیں، جابز وہاں سے ہماری چھوٹ گئی ہیں، دوسری چیزیں آپ لوگوں نے ریٹ انفلیشن بڑھا دی ہے، دوسرے یوٹیلیٹیز میں پیسے جا رہے ہیں، اور بچے یہاں پہ کیا پڑھ پا رہے ہیں؟ وہ تو گھر میں موجود ہیں. مطلب وہ لرننگ تو نہیں مل پا رہی جو ایک ماحول اور ایک سیٹ اپ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں یہ پاز آ گیا ہے. وی آر ان اے پینڈیمک سچویشن. اب یہ تو اس کی کلیئرٹی کیا ہے؟ کیا وہ مطلب آپ نے جو اتنی ہائی فیسز پے آف کری ہیں تو کیا اس سے لرننگ مل سکی؟ نہیں. اچھا، کیا وہ ٹیچر، جیسا کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹیچرز کے اپنے بھی بہت سارے کچھ گولز ہیں، جیسے کہ ان کے ریمونریشنز ہیں، ان کے بونسز ہیں، ان کے پروموشنز ہیں. تو وہ جو یونینز بھی بن رہی ہیں وہ بھی اسی کے لیے کر رہی ہیں. یونینز بنے جیسے بنے وہ ان کے مفاد کے لیے بنتی ہیں، اور ہر اس میں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ڈفرینٹ پروفیشن میں وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیے، ایک چیز کو نا فوکس کرنا ہے. سر نے ایک بات یہاں پہ ہائی لائٹ کری تھی، وہ بڑی پازیٹیو تھی کہ ٹیچرز کو باہر آنا پڑے گا اپنے کلاس روم سے، اپنی یونیورسٹی سے باہر آنا پڑے گا، اور اس کا پارٹ بننا پڑے گا کہ قوموں کو کیسے بنایا جائے گا. حکمران جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کے پالیسی میکرز بن جاتے ہیں 5 سال 6 سال کے لیے. پھر دوبارہ الیکشن آتے ہیں، پھر وہ کوئی ہوتے ہیں کہ جی پہلے اے تھا، بی ہو گئے، اب سی ہو گئے. دیکھیے، گاڑیوں پہ ٹیچرز کا اسٹیکر الاٹ کرنے سے قوم نہیں بن جائے گی. اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، سیلیوٹ دے رہے ہیں، تو آپ نے اگر ایک ٹیچر کو اسٹیکر الاٹ کر دیا ہے، اس سے نہیں ہوگا. آپ کو نا ٹیچرز کو اپنے اداروں میں لا کے ان سے ایز اے لیڈرشپ کے طور پہ کام کروانا ہے. ان کو جو ہے نا وہاں پہ اس چیز کا ایویلیویٹر بنوانا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے، ایک یونیورسٹی اس کے 52 ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹی اس کے ہر شعبے میں ہے. تو وائی ناٹ یو آر گیٹنگ دا چانس، اور اس چیز کو چانس کو آپ کیوں نہیں اویل کر رہے اس وقت اپنے دور میں؟ دیٹ از اے کلیئر میسج ٹو دیم کہ آپ اپنے پروفیسرز اور جو ان کے ٹیچرز ہیں، لیکچررز ہیں، آپ کے پاس پورا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے، آپ کے پاس انڈسٹریل منسٹری ہے. تو یہاں تو اس کے باقاعدہ کہا جائے تو گاڈ فادر بیٹھے ہوئے یونیورسٹیز میں. انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور اب جو وہ فارمولے بناتے ہیں وہ دوسری کنٹریز، کمپنیز، ملٹی نیشنلز خرید کے اپنے لیبل لگا کر کے بیچتے ہیں. تو یہ تو منسٹریز کا کام ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ڈیفرنٹ شعبے میں ان کے یونیورسٹیز کو فوکس کریں اور وہاں سے پروفیسر ظاہر کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ ہماری اس میں ہیلپ آؤٹ کریں، آپ ہمیں باقاعدہ لیکن شعیب ٹریننگ دیں. صاحب، جو بات آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں انڈسٹری بھی تو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے نا ڈیمانڈ کو، کہ ہمیں آنے والے 5 سال میں، 10 سال میں اس شعبے کے اوپر شاید لوگوں کی، ہیومن ریسورسز کی زیادہ ضرورت پڑے گی. تو یونیورسٹیز کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو شروع کیا جائے، انیشیٹ کیا جائے، اٹریکٹ کیا جائے آنے والی جنریشن کو، تاکہ آنے والے جو سالوں کا جو گیپ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے. ہمارے یہاں تو جو ایک گیپ ہے، ہمارے یہاں تو جو کلچر ہے، ہائرنگ کلچر کی بات کریں، ہمارے یہاں جو اوور انڈسٹری کا جو کلچر ہے، یہ تو اس
طریقے سے سوچتا ہی نہیں ہے کہ آنے والے 10 سال میں ہمیں کس کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں دیکھیں آئی ٹی پروفیشنلز کی شدت سے کمی ہے, جہاں حالانکہ اس کی ڈیمانڈ آج سے 10 سال پہلے آ چکی تھی. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو یہ ڈیمانڈ آج سے کئی سالوں پہلے آ چکی تھی, ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اور آج پاکستان میں جو پروفیشنلز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی بھی صورت ہمیں نظر نہیں آتی, تو یہ تو گیپ نظر آ رہا ہے. جی دیکھیے, آپ نے پڑوسی ملک کی بالکل بڑی ایک کلیئر اگزامپل دی. جہاں پہ آئی ٹی ریولیوشن آیا نا, ان کا اس سے پہلے کیا کام چل رہا تھا. دے پیپل آر ایگریکلچرسٹ. انہوں نے نظام کو لیا, انہوں نے اپ کمنگ پرابلمس کو فیس کیا, اور اس کے بعد اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کی طرف وہ لے گئے. اب ان کے پاس کیا ہے, دے آر ناٹ اونلی لائی آن دا ایگریکلچر سیکٹر بٹ آلسو ان کم ٹو دی پوائنٹ آف دی آئی ٹی ریولوشن. تو آپ کو ڈائیورسیفیکیشنز ماڈلز پہ تو ضرور کام کرنا ہے. جہاں دنیا جا رہی ہے اس طرف آپ نہیں کہہ سکتے, اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. مطلب ہم کوئی دنیا سے الگ نہیں ہیں, سب نے جس ماڈل پہ چلنا ہے, جو اس کی آگے اپ کمنگ چیلنجز اور ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ میٹ کرنی ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ جب آپ کوئی ادارے کو لے کے چلتے ہیں, آپ منسٹری کو لے کے چلتے ہیں, آپ کے پاس اتنے مطلب اعلیٰ ترین لوگ بھی اگر موجود ہیں, تو وائی ناٹ یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائزنگ یور teachers, your faculty in that ministries, in that industries, in that market places as well. بالکل جو کہ وہاں کی نیڈ ہے, ان کی ریسرچز ہیں, انہوں نے اپنا کام کیا ہے, باقاعدہ ہیومن کیپٹل وہ جنریٹ کرنے میں کام کرتے ہیں, اور وہ اس پروڈکٹ کو بھی جانتے ہیں جس تھیوری پہ اور جس سائنس پہ وہ کام کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہے. عمیر صاحب ذرا یہ تو بتائیں, جو پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم دیکھتے ہیں جو ٹیچرز آتے ہیں وہ بائی پروفیشن آتے ہیں, ناٹ بائی پیشن. جس طریقے کی اگر آپ لوگ کی بات کریں, آپ لوگ دونوں کا شمار ان ٹیچرز میں آتا ہے جو بائی پیشن اس انڈسٹری میں ہیں. تو جب پروفیشن اور پیشن میں ایک گیپ نظر آئے گا تو ہم ایجوکیشن سسٹم کی گروتھ نہیں دیکھتے. جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ ٹیچرز کو اپنے جو دائرہ سے آگے بڑھ کے اپنی سوچوں کو وسیع کر کے کام کرنا پڑے گا. تو جہاں پیشن نہ انوالو ہو, جہاں صرف اور صرف پروفیشن ہو, جہاں صرف اور صرف یہ فکر ہو کہ شاید ہمیں آنے والے 2 سال 3 سال یہاں پہ سروائیو کرنا, سسٹین کرنا ہے, تو ہم اس نظام کو تو بہتر نہیں بنا سکیں گے. دیکھیں, یہ ساری مسئلے آپ کے اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس پراپر میرٹ سسٹم موجود ہو. ٹیچرز ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آدمی صرف ڈگری لے کر اور ڈائریکٹ کسی جگہ جا کے خود اپنی خواہش سے پڑھانا شروع کر دے گا. یقیناً ایک پروسیس اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو وہ پروسیس ہی اصل میں اگر پراپر طریقے سے ایویلویٹ کیا جائے, اس پروسیس میں اس کو ایویلویٹ کیا جائے, تو میرے خیال ہے کہ یہ وہاں پر آپ فلٹر لگا سکتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس سیکٹر کو سرو کرنے آ رہے ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں جو صرف یہاں پر ٹائم پاس کرنے آ رہے ہیں. تو آپ کا جب تک یہ فلٹریشن پروسیس جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگا, چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو, چاہے وہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو, اگر یہ پروسیس آپ پراپر نہیں کر پائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسے لوگ یعنی ٹیچرز بنتے رہیں گے اور اس سسٹم میں آتے رہیں گے جن کا مقصد صرف یہاں پیسہ کمانا ہوگا اور وقت گزارنا ہوگا, اور یہاں بیٹھ کر صرف ایک اچھی اپرچونٹی کا انتظار کرنا ہوگا, اور انتظار جب ان کا ختم ہو جائے گا, ان کو کوئی اپرچونٹی نظر آئے گی تو اس سسٹم کو چھوڑ کے انہوں نے باہر نکل جانا ہوگا. تو میں اسی لیے بار بار میرٹ سسٹم پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ آپ خدارہ ایک ایسا سسٹم جو ہے سامنے لے کر آئیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کون ایسا شخص ہے جو کہ اس سیکٹر کو سرو کرے گا بہت ایمانداری کے ساتھ, اور اس کو ہم سسٹم کا پارٹ بنائیں. بہت بہت شکریہ. لیکن ایک میں یہاں ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ جو بہت محنت کرتے ہیں, یقیناً ان کی تعریف جو ہے وہ ہر سطح پہ نہ صرف ادارے کرتے ہیں بلکہ بہت سارے جو ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اساتذہ اکرام ہیں وہ اس وقت تک اپنا بہتر کام نہیں کر سکتے جب تک ان کو جو ریکوائرڈ ریسورسز ہیں, جو انوائرمنٹ ہے, وہ ان کو پراپر طریقے سے نہ مل سکے. آج جو اساتذہ اکرام ہیں ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ صرف اس بات پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ریسورسز نہیں ملتے. اس ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے برائیاں سامنے سسٹم کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ریسورسز ہمارے ہمیشہ اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ بیوروکریسی یا پولیٹیشنز یا یہ ماہر تعلیم سو کالڈ جو پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریسورسز ٹیچرز تک پہنچائیں, اور اس کے بعد یہ حق رکھیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے پرفارم کیا کیا ہے. آج اگر آپ خالی صرف ٹیچرز پہ الزام تراشنا شروع کر دیں بغیر کسی انوائرمنٹ دیے تو میرے خیال ہے یہ زیادتی ہوگی, اور ٹیچرز
टीचर्स को बेहतर परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि वो अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपना एक आउटपुट दें, ताकि वो आउटपुट उनका दुनिया के अंदर और या देखने वालों के लिए मिसाल हो, जिनको देखकर कहा जाए कि लिमिटेड रिसोर्सेज में इन्होंने किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस किया है। आज आप देखें क्वालिटी में जो चेकिंग की जा सकती है, मैं आखिरी बात इसमें कहूंगा कि क्वालिटी चेकिंग का क्राइटेरिया लाजमी तौर पर होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का आउटपुट हो, कॉलेज का आउटपुट हो, यूनिवर्सिटी का आउटपुट हो, कि बच्चा उस लेवल पर, जिस लेवल पर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, वहां से वो सीख क्या रहा है। यानी अगर हम प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो उसकी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, एटलीस्ट वो उर्दू बहुत अच्छी बोलता हो, या लैंग्वेज जो वो इंग्लिश बोल रहा है जो उसको पूरी दुनिया को समझने के लिए जरूरी है, उसमें उसके कितनी कंट्रीब्यूशन है, क्या वो समझ पाया है, स्कूल ने उसको सिखाया है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे सर ने कहा था कि जो आपकी गैर तदरीसी सरगर्मियां हैं उसमें वो कितना एक्टिव है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस पे वहां के लोगों ने उस बच्चे को ग्रूम किया या नहीं किया। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर जरूर होने चाहिए जो इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके, और इवैल्यूएट करने के बाद टीचर्स से आप जो है वो सवाल करेंगे, लेकिन कब, जब आप रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने की जहां तक बात की तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त पाकिस्तान का किसी भी शोबे की बात करें तो रिसोर्सेज का रोना शायद हर कोई रो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहां पे रिसोर्सेज पूरी तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं। सिस्टम्स की जहां तक बात की, मैं यकीनी तौर पे इस पूरी बात को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान में एक सिस्टम होना चाहिए, बल्कि एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए जो पूरे तालीमी निज़ाम को कराची से लेकर खैबर तक, आज़ाद कश्मीर तक पूरी तरीके से वो राइज हो, और ऐसा सिस्टम हो जो आज तमाम तर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। आज दरअसल पाकिस्तान की कौम का जो हाल है एजुकेशन सिस्टम की बिलखुसूस अगर मैं बात करूं तो उस कबूतर की तरह है जो कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है, और इस उम्मीद में कि सामने से जो बिल्ली आ रही है वो उसको नहीं खाएगी, और यही हाल हमारा सबका है। यकीन करें आने वाले वक्त में ये बिल्ली आने वाली है जो हम पे जोर का झपट्टा मारेगी और हमें वक्त नहीं मिलेगा। चंद ही साल, चंद ही अरसे के अंदर दुनिया के एजुकेशन डायनामिक्स तब्दील होने जा रहे हैं, और ये आज से देखा जा रहा है। आज जहां दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर तब्दील हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन का कल्चर तब्दील हो गया, तो ये इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कम से कम जो चैलेंजेस आज से कई साल पहले हल हो जाने चाहिए थे, अब उनको हल कर लिया जाए, ताकि आने वाले कल को हम महफूज बना सकें, हमारे मुस्तकबिल को, हमारी इस जनरेशन को जो आ रही है उसको महफूज बना सकें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने दोनों गेस्ट डॉक्टर शुएब-उज़-ज़मा, डॉक्टर उमैर बेग, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज आके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी बच्चों की तर्जुमानी की और बताया कि हमारे सिस्टम्स में कहाँ कहाँ लूप होल मौजूद हैं। आप अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।